بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا اچکنا ہے جو وہ بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. بسم اللہ. نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور سب سے اہم فریضہ ہے. نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص راز ہے، مومن کی معراج ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب فرمایا، اسی قسم کا اس قرب اللہ تعالیٰ امتیوں کو نماز میں عطا فرماتے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا گیا. لیکن یہ وہ نماز ہوگی جو معراج ہوگی جس کے اندر خشوع اور خضوع پورا ہو. یہ نہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کہی اور سلام پھیرا اور جیسے مرضی پڑھ کے نکل گیا. اس سے یہ ہوگا فرض تو ذمے سے اتر جائے گا. یعنی آدمی 33 نمبر لے کر پاس ہو گیا، لیکن جس کو نماز کہا جاتا ہے یہ وہ نماز نہیں ہے. وہ نماز تو یہ ہے جس میں خشوع بھی ہو خضوع بھی ہو. خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا جسم نماز میں ہو مکمل، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک دفعہ بھی وہ حرکت نہ کرے نماز میں. ہاتھ نہ ہلائے، گردن نہ ہلائے، پاؤں نہ ہلائے، پاؤں کی انگلیوں تک کو نہ ہلائے، کھجلی نہ کرے، خارش نہ کرے، داڑھی نہ کھجلائے، سر نہ کھجلائے. یہ ہوگا خشوع نماز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی میں کھجلی کر رہا. آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو ایسے نہ کرتا. یہ کھڑا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور حرکت کر رہا ہے نماز میں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرماتی ہے کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہی تھی تو نماز میں کوئی حرکت کر رہی تھی میں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اتنے زور سے ڈانٹا کہ قریب تھا کہ میں ڈر کے مارے نماز توڑ دوں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. یعنی نماز ہے اور اس کے اندر حرکت کر رہی ہو، ہاتھ ہلا رہی ہو، اور کوئی مجبوری نہیں ہوتی. یہ شیطان ہوتا ہے جو بندے کی نماز کو خراب کرنے کے لیے اسے ہی حرکتیں کرواتا ہے. کہیں اس کو خارش کی سوچتی ہے، خارش شروع کروا دیتا ہے، حالانکہ وہ خارش نماز سے باہر نہیں ہو رہی، ادھر ہی ہو رہی ہے. ابھی الجھن سی شروع ہو جاتی ہے اس کو. وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے کی نماز کو خراب کروں، کیونکہ اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ حرکت کے بغیر نماز پڑھے گا تو کیسی نماز ہوگی، اور حرکت کے ساتھ پڑھے گا تو کتنا نقصان ہوگا. اس لیے وہ اس سے حرکت کروا دیتا ہے. تو ایک تو جسم کی حرکت نہ ہو. دوسری چیز جو آج کی حدیث میں ہم نے پڑھی ہے وہ ہے نظر کا قابو رکھنا. اگر 100 بندے نماز پڑھتے ہیں تو ان میں سے 90 بندے ایسے جو حرکت کرتے ہیں، چاہے وہ 60 سال کے نمازی ہوں چاہے 70 سال سے نمازی ہوں. یہ حرکت چھوڑی نہیں ہے ابھی تک.
فرمایا کہ اتنے لمبا عرصہ ہو گیا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز ایسے ہی ہے، بس نام کی نماز ہے، کیونکہ جو اس کی اپنی طبعی حرکات ہیں جو وہ سب اسی طرح ہے، شیطان کا حصہ پورا نماز میں چل رہا ہے۔ اور دوسری چیز نظر کو قابو رکھنے والے لوگ بہت ہی قلیل ہیں، بہت قلیل۔ یعنی نظر کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہو نماز میں، قیام کی حالت میں ہو تو سجدے میں رکھے، نگاہ سجدے پہ رہنی چاہیے، نگاہ سے دائیں بائیں نہ اٹھے، آنکھ نہ پھرے۔ ایک ہے منہ موڑنا، وہ تو ویسے بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نظر کو بھی اپنی نماز سے ہٹانا۔ تو قیام کی حالت میں سجدے پہ نظر ہونی چاہیے، رکوع کی حالت میں جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں اس پہ ہونی چاہیے، پھر سمیع اللہ کہا تو اس میں بھی سجدے پہ ہونی چاہیے، اور جب سجدہ کرے تو اس میں ناک پر نظر ہونی چاہیے، ناک کو دیکھے، اور پھر اتحیات میں بیٹھے تو گود میں نظر ہونی چاہیے، ہاتھوں سے آگے نظر نہیں جانی چاہیے، سبابہ یہ شہادت کی انگلی ہے اس سے آگے نظر نہ اٹھے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو نماز کو کامل بناتی ہے انسان کی۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو لوگ اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں نماز میں آسمان کی طرف، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں نکال دے، یعنی معمولی بات نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ایسی نماز کے لیے ضروری ہے وہ ہے دھیان، کہ انسان نماز میں کھڑا ہو، دکان پر نہ ہو، گھر میں نہ جائے، دائیں بائیں نہ جائے، بلکہ اللہ کے حضور جب کھڑا ہے تو اللہ کے سامنے ہی کھڑا رہے، اس کا خیال نماز کے اندر ہی رہنا چاہیے، نماز کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ از خود جو خیال لانا ہے یہ تو ویسی بہت بری بات ہے، نماز کی وہ تو حقیقت یوں سمجھے کہ ختم، نام کی نماز رہ گئی، ڈھانچہ رہ گیا، روح نکل گئی اس کی۔ لیکن غیر اختیاری خیال جو ہے اس کو بھی قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا نماز کا وہ ایسے ہی ہے کہ پہلے اذان دی جاتی ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر چل کے آتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر سنتیں پڑھتا ہے، اس سے اللہ اس کو دنیا کے ماحول سے نکالتے ہیں کہ جس جگہ یہ پہلے بیٹھا ہوا تھا، جو کر رہا تھا، وہاں سے نکل کر مسجد میں آئے، اور جب آہستہ 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 فرض کے لیے، کیونکہ اصل تو فرض ہے، فرض کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تو مکمل طور سے دنیا سے کٹ چکا ہو، اب اس کو بار بار وہ خیالات نہ آئیں کہ پیچھے میں کیا کر کے آیا، کیا جا کے کرنا ہے۔ تو نماز میں اپنے خیالات کو قابو کرنا یہ بھی نماز کو کامل کرنے کی ایک محنت ہے، یہ کرنے کی محنت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں صرف سننے کی نہیں ہیں بلکہ کرنے کی ہیں۔ یعنی ایک آدمی وقت بھی نکالتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن نماز میں تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس کا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، گر جاتا ہے درجہ، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔